السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم ٹریول کر رہے ہیں اپنے ٹور گائیڈ کے ساتھ اسپین کے ایک اور تاریخی شہر اویلا کی جانب۔ میڈرڈ سے اویلا کا ٹوٹل ڈسٹنس تقریباً 110 کلومیٹر ہے۔ یہ شہر اسپین کے وسطی حصے میں واقع ہے۔ We are going here in the city of Avila with another guide named Gloria. یہ شہر اپنی شاندار پتھریلی فصیلوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس شہر کی تاریخ تقریباً 2000 سال پرانی ہے۔ سب سے پہلے یہاں رومیوں نے ایک چھوٹی سی بستی قائم کی۔ اس وقت اس شہر کا مقصد فوجی نگرانی اور تجارتی راستوں کی حفاظت تھا۔ 8ویں صدی میں جب مسلمان اسپین پہنچے تو یہ شہر بھی اندلس کا حصہ بنا۔ یہ شہر مسلمانوں اور عیسائی ریاستوں کے درمیان ایک سرحدی علاقہ بن گیا۔ اسی وجہ سے اسے بار بار حملوں اور جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت ہماری بس ایک خاص ویو پوائنٹ پر رکی ہے۔ یہ پوائنٹس خاص طور پر ٹورسٹ بسز کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں سے پورا شہر ایک پینٹنگ کی طرح نظر آتا ہے۔ سامنے آپ جو مضبوط اور اونچی دیواریں دیکھ رہے ہیں، یہ اویلا کی تاریخی فصیلیں ہیں جو تقریباً 11ویں صدی میں تعمیر کی گئی تھیں۔ یہ فصیلیں نہ صرف یورپ کی سب سے محفوظ دیواریں مانی جاتی ہیں بلکہ یونیسکو نے انہیں ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی قرار دیا ہے۔ ان فصیلوں کی کل لمبائی تقریباً 2.5 کلومیٹر ہے۔ 80 سے زیادہ واچ ٹاور اور 9 بڑے دروازے ہیں۔ یہ سب مل کر اویلا کو ایک مکمل قلعہ نما شہر بناتے ہیں۔ اس پوائنٹ سے اب ہم اپنے ٹور گائیڈ کے ساتھ اس شہر کو ایکسپلور کریں گے۔ 11ویں صدی میں عیسائی بادشاہ الفانسو 6 نے اس شہر کو دوبارہ آباد کرایا۔ اسی دور میں یہ مشہور فصیلیں تعمیر ہوئیں۔ یہ دیواریں اتنی مضبوط بنائی گئیں کہ آج 900 سال بعد بھی قائم ہیں۔ یہ دیواریں صرف حفاظت کے لیے نہیں تھیں بلکہ یہ طاقت کی علامت بھی تھیں۔ دشمن جب دور سے ان فصیلوں کو دیکھتا تو خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت پہرے دار ان برجوں پہ کھڑے رہتے تھے اور کسی بھی حملے کی صورت میں فوراً اطلاع دی جاتی تھی۔ اویلا کی یہ فصیلیں صرف پتھر نہیں ہیں، یہ وقت کی خاموش گواہ ہیں۔ انہوں نے جنگیں دیکھی ہیں، سلطنتوں کا عروج و زوال دیکھا ہے اور انسان کی طاقت کے ساتھ اس کی کمزوری کو بھی محسوس کیا ہے۔ صدیوں سے یہ دیواریں خاموش کھڑی ہیں لیکن ان کی خاموشی میں بھی کہانیاں بولتی ہیں۔ کہانیاں ان لوگوں کی جو یہاں پیدا ہوئے، جو یہاں لڑے اور جو وقت کی دھول میں کہیں کھو گئے۔ آج جب ہم ان کے سامنے کھڑے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ تاریخ ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور وقت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ ہمارے سامنے دکھائی دینے والی بلڈنگ
कैथेड्रल चर्च के नाम से जानी जाती है। ये सिर्फ एक चर्च नहीं बल्कि ये एक किला है। इस चर्च की तामीर 12वीं सदी से शुरू हुई, जब स्पेन जंगों से गुजर रहा था। इसीलिए इसकी दीवारें मोटी, खिड़कियां छोटी और साख्त बड़ी मजबूत है। ये इमारत सदियों तक इबादत, तहफ़्फ़ुज़ और शहर की शनाख्त तीनों का किरदार अदा करती रही है। ये इस शहर की तारीख़ी गलियां हैं जो हमें सीधा 11वीं और 12वीं सदी में ले जाती हैं, जब अवीला एक अहम दिफाई शहर था। इस ज़माने में गलियां जानबूझकर तंग रखी जाती थीं ताकि दुश्मन आसानी से शहर के अंदर दाखिल ना हो सके और यहाँ रहने वालों को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिले। आज इन्हीं गलियों के दोनों अतराफ जदीद दुकानें हैं, जैसे कपड़े और रोज़मर्रा इस्तेमाल की शॉप्स। यही स्पेन की खूबसूरती है। अब हम जिस बिल्डिंग के सामने से गुज़र रहे हैं, ये एक मजहबी खानका है जो 11वीं से 13वीं सदी के दरमियान तामीर की गई थी। ये इमारतें बाहर से सादा रखी जाती थीं क्योंकि उस दौर में सादगी को इबादत का हिस्सा समझा जाता था। यहाँ चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे हम सिर्फ गली में नहीं बल्कि वक्त के अंदर सफ़र कर रहे हों। हर बालकोनी, हर खिड़की और हर दरवाज़ा अपनी एक कहानी रखता है। कभी यहाँ ताजर रहते थे, कभी आलिम और कभी आम लोग, जिनकी ज़िंदगियाँ इन पत्थरों के बीच गुजरी। ये शहर सियाहों के लिए सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि महसूस करने की जगह है। यहाँ की फ़िज़ा, आवाज़ें और हजूम भी तारीख़ का हिस्सा लगता है। अब हम जिस बिल्डिंग के सामने आ गए हैं, इसे चर्च ऑफ सेंट ट्रीसा कहा जाता है। ये वही मकाम है जहाँ सेंट ट्रीसा पैदा हुई और जो स्पेन की तारीख़ की सबसे अजीम मजहबी शख्सियात में शुमार होती हैं। सेंट ट्रीसा 1515 में पैदा हुई। वो ना सिर्फ एक अजीम रूहानी रहनुमा थी बल्कि एक आला दर्जे की मुसन्निफ़ा और मुफक्किर भी थी। इन्होंने पूरे यूरोप में मजहबी इस्लाहत की एक नई तहरीक शुरू की। ये चर्च 17वीं सदी में तामीर किया गया। इस चर्च की ख़ास बात यह है कि ये इन्हीं के पैदाइशी घर की जगह पर बनाया गया और इन्हीं के नाम के साथ मंसूब कर दिया गया। इसीलिए इस चर्च को चर्च ऑफ सेंट ट्रीसा कहा जाता है। यह इमारत एक चर्च नहीं बल्कि एक तारीख़ी यादगार भी है। सेंट ट्रीसा का यादगारी मुजस्समा चर्च के बिल्कुल सामने रखा हुआ है। अब हम प्लाज़ा मेयर में पहुंच गए हैं। ये जगह हर दौर में अवेला की समाजी ज़िंदगी का मरकज़ रहा है। यहाँ कभी अवामी इज्तिमात होते थे, कभी फ़ैसले सुनाए जाते थे और आज ये जगह सयाहों और मकामी लोगों के लिए मुलाकात का मकाम है। सदियों पुरानी इमारतें, पत्थर की दीवारें और इर्द गिर्द चलते फिरते लोग सब मिलकर अवेला की सादा मगर बावकार शनाख्त को ज़ाहिर करते हैं। इस शहर की तारीख़ी गलियों से गुज़रते हुए अब हम पहुंच गए हैं इस शहर के एक मशहूर चर्च के सामने।
جو سین وسنٹا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ چرچ 12ویں صدی میں تعمیر ہوا۔ اس چرچ کا شمار شہر کی مشہور عمارتوں میں ہوتا ہے۔ یہ چرچ ہمیں رومن اور گوتھک طرز تعمیر کی جھلک دکھاتا ہے۔ یہ مقام صدیوں سے عبادت کا مرکز رہا ہے۔ آج بھی دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں، خاموشی سے بیٹھتے ہیں اور اس مقام کی روحانیت کو محسوس کرتے ہیں۔ اویلا کی یہ عمارتیں ہمیں صرف پتھر اور دیواریں نہیں دکھاتی، بلکہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ وقت گزر جاتا ہے، سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر تاریخ اگر محفوظ ہو جائے تو آنے والی نسلوں سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ اگر آپ کو تاریخ، سفر اور اصل یورپ دیکھنا پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول وتھ FJ کریم۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔